باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ ہم کورسز کے سلسلے میں اب فہم زکوٰۃ کورس کو شروع کر رہے ہیں۔ تو زکوٰۃ احکام اسلامیہ میں سے اور عبادات میں سے نماز کے بعد اہم ترین عبادت ہے، تو اسی لیے یہ اپنی اہمیت کے پیش نظر اس کو قرآن کریم کے اندر بھی انتہائی تاکید کے ساتھ اس کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں 32 جگہوں پر اس کا نماز کے ساتھ ذکر ہے، جس طرح نماز لازم ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی لازم ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، تو اسی اہمیت کے پیش نظر ہم نے چند روزہ یہ کورس ترتیب دیا ہے، اور اس کورس کے اندر ہم انشاءاللہ جو بنیادی چیزیں انشاءاللہ ہم زیر بحث لائیں گے وہ 4 ہیں۔ صاحب زکوٰۃ یعنی کس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور مال زکوٰۃ کہ کس مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور نصاب زکوٰۃ یعنی کیا نصاب مکمل ہو جا کر تو تب زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اور نمبر 4 مستحق زکوٰۃ کہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں، کون ہے اس کا مستحق۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کی زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے اس پر بات کریں گے، تو وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، کہ اگر تم اللہ کو قرض دو گے، یعنی اس کو قرض سے تعبیر کیا گیا، قرض حسنہ دو گے تو اللہ تمہارے لیے اس کو دردگنا کر دے گا اور تمہاری مغفرت بھی کر دے گا۔ یعنی اللہ کے راہ میں یہ خرچ کرنا مغفرت کا بھی باعث ہے اور اجر عظیم کا بھی باعث ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس پر وعیدات وارد ہوئی ہیں، یعنی جو ادا نہیں کرتا اس کے لیے وعیدات بھی ہیں۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون بها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو ذخیرہ کر کے رکھے ہوئے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو فبشرهم بعذاب علیم، کہ ان کو یعنی عذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ تو یعنی گویا کہ اس کو ادا کرنے پر فضائل بھی ہیں اور ادا نہ کرنے پر وعیدات بھی ہیں، جیسے کہ حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس کا مال، اس کا خزانہ گنجے سانپوں کی صورت میں اس کو ڈسے گا، اور اسی طرح توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس طرح کی مختلف وعیدات بھی ملتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ ہمیں اس زکوٰۃ کی ادائیگی کا اگر لازم ہوتی ہے تو اس کا ہمیں پابند بنائے۔ تو اس کا اب ہم حکم پڑھتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کا حکم کیا ہے۔ تو آج ہم گویا کہ صاحب زکوٰۃ پر بات کریں گے۔ صاحب زکوٰۃ اور پھر مال زکوٰۃ، نصاب زکوٰۃ، مستحق زکوٰۃ، اس پر ہم آگے بات کریں گے، لیکن آج ہم صاحب زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کس پر لازم ہوتی ہے اس متعلق ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو زکوٰۃ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے۔ تو زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ یہ بھی نماز روزے کی طرح فرض ہے، یعنی یہ فرض عین ہے کہ جس طرح نماز روزہ فرض ہے، اور اسی لیے اس کا منکر کافر ہے۔ یعنی اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ سرے سے ہے ہی نہیں، تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور اس کی مقدار کیا ہے؟ مقدار وہی مال کا 40واں حصہ، یعنی جو زکوٰۃ ہے وہ کیا ہوتی ہے، ایک ہے عشر وغیرہ، وہ تو 10واں یا 20واں حصہ ہوتا ہے، لیکن جو زکوٰۃ ہے وہ کیا ہے، مال کا 40واں حصہ، یعنی اگر فیصد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 2.5% زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اب ہم اس کی شرائط پڑھیں گے کہ کس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس کی چند شرائط ہیں کہ جس کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، کہ کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مسلمان ہونا یہ شرط ہے۔ نمبر 2 آزاد ہونا،
تو پہلے جیسے غلام ہوتے تھے، اب تو سلسلہ نہیں ہے، لیکن آزاد جو ہے اب تو سارے آزاد ہی ہیں، تو وہ آزاد ہو اس پر فرض ہوتی ہے۔ عاقل ہونا، عقل مند ہونا، اگر مجنون اور پاگل ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بالغ ہونا، اگر نابالغ ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور نمبر 5، مالک نصاب ہونا، یعنی جو نصاب کی وضاحت آگے آ جائے گی، اس کا مالک ہونا، اگر اس کا وہ مالک ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور نمبر 6، نصاب کا حاجات اصلیہ اور قرض سے خالی ہونا، یعنی اگر کسی کے ذمے قرض بھی ہے تو وہ قرض سے آ جا کر مال اتنا بچ جائے کہ وہ نصاب برابر ہو تو تب اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور نمبر 7، اس مال پر سال کا گزرنا، کہ سال بھی اس پر پورا ہو جائے تو تب اس پر زکوٰۃ کیا ہو جاتی ہے؟ فرض ہو جاتی ہے۔ تو آج گویا کہ یہی ہم صاحب زکوٰۃ کے متعلق پڑھ رہے ہیں کہ ایسا آدمی جس کے اندر یہ شرائط پائی جائیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ بھئی پتہ نہیں میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے، تو آدمی دیکھ لے کہ جب یہی چیزیں پائی جا رہی ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ باقی مزید جو تفصیل ہے کہ نصاب یا مال زکوٰۃ کیا ہے، اس کی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، لیکن اتنی بات کا جاننا ضروری ہے کہ مسلمان ہے جب وہ آزاد بھی ہے، عاقل بالغ بھی ہے اور نصاب کا مالک بھی ہے، اور اس کا وہ نصاب جو ہے حاجات اصلیہ اور قرض سے خالی بھی ہے، اور اس پر سال بھی گزر چکا ہے، تو اب ان تمام شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنا یہ فریضہ ادا کرے، ایسا نہ ہو کہ اس فریضے کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کی دیگر عبادات، یعنی وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے اور روزے بھی رکھتا ہے، جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ کمی ہے کہ نمازوں کی تو پابندی ہوتی ہے، روزوں کی بھی پابندی ہوتی ہے، لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں بہت سست چل رہے ہوتے ہیں ساتھی۔ تو اس لیے ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے تو ان چیزوں کو جاننے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کی پابندی کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا